میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا ایک سلسلہ چلایا ہے اور اس کا سبب خود بتایا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ عزت والا، بخشش والا، اس نے زندگی اور موت کا سلسلہ یہ جو بنایا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ، ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ لِيَبْلُوَهُمْ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تنگی دے کر، فراخی دے کر، حالات کے رخ عدل بدل کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم سب نے میرے پاس واپس آنا ہے۔ تو زندگی بذات خود ایک امتحان ہے جس نے مجھے آپ کو یہ چند صبحیں، چند شامیں دی ہیں۔ اس نے بتایا کہ میں پیپر لے رہا ہوں، یہ دنیا نتیجے کی جگہ نہیں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک دن آئے گا جس دن ساری دنیا کے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، آدم سے لے کر آخر انسان تک کتنے پیدا ہو چکے، کتنے مر چکے، کتنے پیدا ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن میں نے ایک ایک کو گنا ہوگا، ایک ایک کو گنا ہوگا۔ اور کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور اکیلے اکیلے ہی تمہیں آنا ہوگا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یاد رکھیں گے میدان محشر میں؟ آپ نے کہا ہاں یاد رکھوں گا، لیکن ایک گھڑی ایسی ہے، یہ آپ عام بات فرما رہے ہیں سب کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، باقی کے لیے۔ ایک وقت ایسا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اور اپنی ہر ایک کو مصیبت پڑ جائے گی۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا طارق جمیل کو بلایا جائے حساب دینے کے لیے، زینب کو بلایا جائے حساب دینے کے لیے، عدنان کو بلایا جائے حساب دینے کے لیے، یہ لمحہ جب کسی کا نام پکارا جائے گا، اس لمحے میں وہ کہے گا کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ کیونکہ اب جو کامیابی ناکامی ہے یہ نہ الیکشن والی ہے، نہ گھاٹے اور منافع والی ہے، یہ ایک طرف اس کی رضا ہے جس کا ظہور جنت، اور دوسری طرف اس کی ناراضگی ہے جس کا ظہور جہنم ہے۔ بہت خوفناک گھاٹی ہے۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نصیب والا ہے یا نصیب والی ہے اور اس کے وزن تولے جاتے ہیں، تولے جائیں گے۔ یہاں ہم چیزوں کو تولتے ہیں، وہاں عمل تولا جائے گا۔ وزنی ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعید سعادتا لا یشکا بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی آج اس کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا ہے اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اس کو پیپر دیا جائے گا، یہ آپ پاس ہو چکے ہیں، جائیے جا کے دکھائیے۔ تو یہ جب وہ پروانہ اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا، جب اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو یہ ایسے پیچھے مڑے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور ایک نعرہ لگے گا ہو، پیپر یوں لگے گا ہو۔ ہو کو قرآن نے، نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ،
بہت خوبصورت انداز میں آدمی خوشی میں نعرہ لگاتا ہے، شور مچاتا ہے، او میرا کام بن گیا۔ اویں تینوں کی ہویا ہے؟ وہ کہ میں پاس ہو گیا، آئے ویکھو۔ تو کیویں پاس ہو گیا؟ کہ میرا پرچہ ویکھو، مینوں رب پاس کر چھڑے۔ کیویں تینوں پاس کیتا ہے؟ کہ انی ظننت انی ملاق حسابی، میں تیاری کرتا رہا، غافل نہیں رہا۔ زندگی کو امتحان جانا، زندگی کو مزے کا جہان نہ جانا۔ آج مینوں پیپر دا، آج میں نمبر لگ گیا، میرا کام پورا ہو گیا، اوپر سے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو کامیاب زندگی مبارک ہو، فی جنت عالیہ، عالی شان جنت مبارک ہو، قطوفها دانیہ، وہاں کے پھل، وہاں کے کھانے تیار ہوں گے، کلو وشربو ہنیئا، میرے بندے اب کھا مزے کے ساتھ۔ مزہ کیا ہے؟ کل، کھا، پاخانہ کوئی نہیں، کلو کھاؤ، پاخانہ بیماری کوئی نہیں، وشربو پیو، پیشاب کوئی نہیں، ہنیئا مزے سے۔ کس وجہ؟ سبب بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے وہاں دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار کے اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا ایک سلسلہ چلایا ہے اور اس کا سبب خود بتایا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ عزت والا، بخشش والا، اس نے زندگی اور موت کا سلسلہ یہ جو بنایا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ، ہمیں آزمانا چاہتا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ لِيَبْلُوَهُمْ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تنگی دے کر، فراخی دے کر، حالات کے رخ عدل بدل کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم سب نے میرے پاس واپس آنا ہے۔ تو زندگی بذات خود ایک امتحان ہے، جس نے مجھے آپ کو یہ چند صبحیں، چند شامیں دی ہیں۔ اس نے بتایا کہ میں پیپر لے رہا ہوں، یہ دنیا نتیجے کی جگہ نہیں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک دن آئے گا جس دن ساری دنیا کے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، آدم سے لے کر آخر انسان تک کتنے پیدا ہو چکے، کتنے مر چکے، کتنے پیدا ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن میں نے ایک ایک کو گنا ہوگا، ایک ایک کو گنا ہوگا، اور کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور اکیلے اکیلے ہی تمہیں آنا ہوگا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یاد رکھیں گے میدان معاشر میں؟ آپ نے کہا ہاں یاد رکھوں گا، لیکن ایک گھڑی ایسی ہے، یہ آپ عام بات فرما رہے ہیں سب کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، باقی کے لیے۔ ایک وقت ایسا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اور اپنی ہر ایک کو مصیبت پڑ جائے گی۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا طارق جمیل کو بلایا جائے حساب دینے کے لیے، زینب کو بلایا جائے حساب دینے کے لیے، عدنان کو بلایا جائے حساب دینے کے لیے، یہ لمحہ جب کسی کا نام پکارا جائے گا، اس لمحے میں وہ کہے گا کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ کیونکہ اب جو کامیابی ناکامی ہے یہ نہ الیکشن والی ہے، نہ گھاٹے اور منافع والی ہے، یہ ایک طرف اس کی رضا ہے جس کا ظہور جنت
اور دوسری طرف اس کی ناراضگی ہے جس کا ظہور جہنم ہے۔ بہت خوفناک گھاٹی ہے۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نصیب والا ہے یا نصیب والی ہے اور اس کے وزن تولے جاتے ہیں، تولے جائیں گے۔ یہاں ہم چیزوں کو تولتے ہیں، وہاں عمل تولا جائے گا۔ وزنی ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادتا لا یشکا بعدها ابدا۔ فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی آج اس کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا ہے اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اس کو پیپر دیا جائے گا، یہ آپ پاس ہو چکے ہیں، جائیے جا کے دکھائیے۔ تو یہ جب وہ پروانہ اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا، جب اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو یہ ایسے پیچھے مڑے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور ایک نعرہ لگے گا ہو، پیپر یوں لگے گا ہو۔ ہو کو قرآن نے، نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ بہت خوبصورت انداز میں آدمی خوشی میں نعرہ لگاتا ہے، شور مچاتا ہے، او میرا کام بن گیا۔ اوہ تینوں کی ہویا ہے؟ وہ کہ میں پاس ہو گیا، آئے ویکھو۔ تو کیویں پاس ہو گیا؟ کہ میرا پرچہ ویکھو، میں نو رب پاس کر چھڑے۔ کیویں تینوں پاس کیتا ہے؟ کہ انی ظننت انی ملاق حسابی، میں تیاری کرتا رہا، غافل نہیں رہا۔ زندگی کو امتحان جانا، زندگی کو مزے کا جہان نہ جانا۔ آج میں نو پیپر دا، آج میں نمبر لگ گیا، میرا کام پورا ہو گیا۔ اوپر سے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو کامیاب زندگی مبارک ہو، فی جنت عالیہ، عالی شان جنت مبارک ہو، قطوفها دانیہ، وہاں کے پھل، وہاں کے کھانے تیار ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، میرے بندے اب کھا مزے کے ساتھ۔ مزہ کیا ہے؟ کل، کھا، پاخانہ کوئی نہیں۔ کلو، کھاؤ، پاخانہ بیماری کوئی نہیں۔ واشربوا، پیو، پیشاب کوئی نہیں۔ ہنیئا، مزے سے۔ کس وجہ؟ سبب بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے وہاں دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار کے اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔